جو آپ دیکھ رہے ہیں افطار کے بابرکت لمحات میں، چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہیلتھ ایکسپرٹ اور بتاتے ہیں کہ بیماری ہونے سے پہلے اگر احتیاط کر لی جائے تو بیماری نہیں ہوگی۔ سیگمنٹ کا نام ہے احتیاط لازم ہے۔ حماد احمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں۔ ہڈیوں کی کمزوری اور درد، اس پر بات کرنی ہے۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ بچوں میں زیادہ ہے یہ معاملہ، ہڈیوں کا کمزور ہونا، نوجوانوں میں زیادہ ہے یا اسپورٹس وغیرہ جو کھیلتے ہیں یا محنت کرتے ہیں، یا ایج کے ساتھ یعنی کہ جب بزرگ ہونے کی بزرگی کی طرف بندہ جاتا ہے تو ہڈیوں میں درد، اس کی کمزوری شروع ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ابھی جو آج کل ایرا چل رہا ہے اس میں زیادہ تر نوجوان نسل میں یہ پین پایا جا رہا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، اور اس میں زیادہ تر پین اس لیے پایا جا رہا ہے کہ ایک تو ہم لوگ بے ضرر غذا کھا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، نیند کی جو ہے نا زیادتی بہت ہے، میں یہ نہیں کہوں گا نیند پوری نہیں کر رہے ہیں، مطلب اور ایکسٹرا سو رہے ہیں۔ اچھا، کچھ تو پوری نہیں کر رہے اور کچھ پورا ہی کر دیتے ہیں، وہ سب کی پوری کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ نارملی جب آپ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کھانے کا، سونے کا، کیلولا کا، یہ تو مفتیان کرام ہمارے بتائیں گے۔ رات کی نیند بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اب ہم پوری رات جاگ کے اگر صبح 5 بجے ہم سوئیں گے اور دوپہر کو 2 بجے اٹھ کے ہم بریک فاسٹ کریں گے، اس کے بعد آپ کی باڈی میں نہ تو فریشنس رہے گی نہ کچھ رہے گا، آپ کو پین ہوگا، سم ٹائم آپ کو جو ہے نا لوور سا ٹیمپریچر فیل ہوگا، پھر آپ لوگ مختلف جو ہے نا جو کیا کہتے ہیں اینجیسڈ میڈیسنس ہوتی ہیں جسٹ لائک پیراسیٹامول، اور نارملی وہ کھا کے اپنا جو ہے گزارا کر ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ہڈیوں میں درد ہوگا۔ صحیح۔ اچھا، کیا کرنا چاہیے غذا میں یا غذا کے استعمال کرتے وقت، اور کیا اپنے دن کے اوقات میں اپنی پریکٹس رکھنی چاہیے کہ دن کس طرح گزارے، رات کے سونے میں کیا احتیاط، یہ ساری احتیاطیں بتائیں کہ پھر یہ بیماری نہ ہو یعنی کہ ہڈیوں کا کمزور ہو؟ دیکھیے، بیماری جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ ان کی کمزوری، ان کا درد ہونا، عموماً آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ہمارے لوگوں میں جیسے بتایا جاتا ہے کہ چلنے پھرنے میں درد ہو جاتا ہے، نماز پڑھنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں چٹخ کی آواز آتی ہے، جیسے کارٹیلیج ویک ہو جاتا ہے، آپ کے بون میں سے کیلشیم ویکنس ہوتی ہے۔ اچھا، اس کو آسٹیوپروسس کہتے ہیں، اب یہ بیماری پہ جاتا ہے۔ آسٹیوپروسس کہتے ہیں ہڈیوں کا بھربھرا پن۔ صحیح۔ ہڈیوں میں بھربھرا پن کب ہوتا ہے؟ جب آپ ہری سبزیوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہری سبزیاں، ٹھیک ہے، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بچے جب اسکول جاتے تھے، یہ ہماری جو لائف اسٹائل تھا پہلے کا، کہ اس میں ہوتا تھا کہ ہم لوگ آدھے سے 1 گلاس ہم لوگ ڈیلی ملک لیتے تھے رات کو سونے سے پہلے، وہ یہاں ختم ہو چکا ہے۔ صحیح۔ آرٹیفیشل جوس لینے لگ گئے۔ ظاہر سی بات ہے ٹیسٹ چاہیے، مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے اس میں آپ کو بہتر کر سکیں۔ اس کے بعد یہ کہ ہم نے ہر چیز کو فاسٹ فوڈ پہ رکھ دیا کہ بس جلدی سے ریپڈ میں کوئی چیز تیار ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے احتیاط میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ جب بھی کھانا کھائیں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی آپ جو ہے اپنے ساتھ ہری سبزی رکھیں۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، یا تو کوئی آپ سیلڈ میں پیاز لے لیں، ٹماٹر لیں، لیمن لے لیں، ہرا دھنیا، پودینہ بھی ہری سبزیوں میں شمار کیا جاتا ہے، جس کو ہم چٹنی میں پیس کے کھا لیتے ہیں۔ کیا بات ہے، تو زندگی میں ہریالی چاہتے ہو تو ہری سبزی استعمال۔ آف جو ہمارا والنٹیئر نیٹ ورک ہے جو کہ ڈفرینٹ جو ڈیزاسٹرز اور ان چیزوں کے اندر کام کرتا ہے، الحمدللہ اس لحاظ سے الخدمت پاکستان کی سب سے بڑی NGO ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ الخدمت کی ایک سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ عام طور پہ جو NGOز ہیں نا، وہ یا تو مختلف ممالک میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، اللہ معاف کرے، تمام NGOز پاکستان میں جو فلاحی اداروں کا نیٹ ورک ہے نا، وہ در حقیقت ہمارے لیے سانس کی ڈوری کی طرح ہے۔ بالکل، جتنی بھی ہمارے فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں، تو الخدمت ایک تو کسی سرکاری مدد سے نہیں چلتا، کسی بھی قسم، دنیا کی کسی بھی حکومت کا کوئی تعاون ہمیں حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح کسی شخصیت، کسی مسلک، کسی رنگ، کسی نسل کی بنیاد پہ، بلکہ الخدمت عام پاکستانیوں کے مخیر حضرات کے جو تعاون ہیں، جو عطیات ہیں، ان کے بنیاد پہ ہم چلتا ہے۔ دوسرا یہ کہ الخدمت سیزنل بھی نہیں ہے اور کسی مخصوص شعبے میں بھی نہیں ہے۔ ہم سات ڈفرنٹ ہم ایریاز کو ہم کور کر رہے ہیں، جس میں تعلیم ہے، جس میں صحت ہے، جس میں واش پروگرام ہے جس کے تحت صاف پانی، اس کے علاوہ کفالت یتامہ کا پروگرام ہے، اسلامک مائکرو فائنانسنگ ہے، الخدمت اسلامک مائکرو فائنانسنگ کے نام سے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے، کمیونٹی سروسز ہے۔ تو 7 ڈفرنٹ ایریاز کے اندر ہم کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اور جو ہمارا سندھ ریجن ہے،
اس ریجن میں ہم نے پچھلے 1 سال کے اندر 1 ارب 16 کروڑ روپے کے ڈفرنٹ ہم نے پروجیکٹس کیے ہیں. حالانکہ ہمارا یہ بڑا غریب ریجن ہے الخدمت سندھ, جہاں پر بہت زیادہ مزید ضرورت ہے. یقین کریں کہ یہ آٹے میں نمک کے برابر نہیں ہے. جو سندھ کے اندر جتنی غربت ہے اور جتنی مسائل ہیں اور لوگ جو پریشان ہیں, اس کے اندر یہ ہمیں مزید عطیات کی ضرورت ہے. اس سے ہم کوشش کر رہے ہیں, اللہ کی سعادت, اللہ تعالیٰ کی جو مہربانی سے جو ہمیں سعادت حاصل ہوئی ہے. تو 1 ارب 16 کروڑ روپے کے پچھلے 1 سال کے دوران ہمارے مختلف منصوبوں پہ ہم نے کام کیا, جن سے تقریباً 16 لاکھ افراد تقریباً مستفید ہوئے. ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں, ایک آپ کا جو یتیموں والا پروجیکٹ ہے, میں نے پچھلے سال بھی اس پہ پروگرام کیا تھا, اس میں ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے. دیکھیں, کفالت یتامہ پروگرام ہے پورے پاکستان میں. اس کی 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہمارے آغوش سینٹرز ہیں. ہمارے یہاں سندھ ریجن میں حالہ کے قریب مین ہائی وے پہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ایک آغوش سینٹر ہے. اچھا. جو کہ آرفن کیئر پروگرام کے ماتحت آتا ہے, جس میں تقریباً 200 سے 300 کے قریب ہمارے بچے وہاں پر ہیں جو یتیم بچے ہیں. ان کی تعلیم کا بندوبست ہے, ان کی رہائش کا بندوبست ہے, ان کے ہر طرح کی زندگی, یہاں تک کہ عید پر باقاعدہ ان کو شاپنگ کرائی جاتی ہے. اچھا. یعنی اس طرح نہیں ہے کہ کوئی کپڑے, اس طرح کی کوئی فیلنگ ان کو آئے کہ جی کوئی کپڑے, ہم یتیم ہیں ہمیں کوئی کپڑے نہیں, بلکہ ان کو باقاعدہ شاپنگ سینٹر لے جا کے ان کی شاپنگ کرائی جاتی ہے, لگے کہ وہ کسی کی اولاد ہے. الحمدللہ. اسی طرح پھر آرفن کیئر کے حوالے سے کچھ چیزیں, ہمارے کچھ پروگرام کا ایک حصہ اس طرح کا بھی ہے کہ جو گھروں میں یتیم بچے ہیں, یعنی والدین میں سے کوئی ایک نہیں ہے, والد نہیں ہے, خاص طور پہ والد نہیں ہے, والدہ ہیں, تو وہ ہم اس کا ایک پورا ایک مینجمنٹ اور اس کے ساتھ ایک پروگرام ہے جس میں ہم ان کو گھر بیٹھے ایک ماہانہ امداد پہنچاتے ہیں, ان کی تعلیم کا خیال کرتے ہیں, ان کی دیگر ضروریات کا خیال کرتے ہیں, ان کی اخلاقی تربیت کے لیے بھی ہم مختلف طرح کے انتظامات کرتے ہیں. اچھا, رمضان المبارک میں خصوصی طور پر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے, رمضان المبارک میں ہمارا جو اہم پروگرام ہے وہ تو کمیونٹی سروسز کا جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے تحت راشن کی تقسیم ہے. صحیح. ہم جو غریب, نادار, ضرورت مند افراد ہیں ان تک کوشش کرتے ہیں کہ ان کے عزت نفس کو مجروح کیے بغیر ان تک راشن پہنچایا جائے, کیونکہ اس وقت جو ملک کے معاشی حالات ہیں اس میں جو سب سے زیادہ دیکھیے پریشان ہے نا, وہ وائٹ کالر آدمی ہے جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں ان تک ہم ان کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر ہم ان کے گھر تک راشن پہنچائیں. تو یہ راشن ہماری اہم سرگرمی ہے. اس کے بعد پھر عید الفطر کے اوپر عید گفٹ کے پروگرام ہوتے ہیں, مختلف سیگمنٹس کے اندر عید کے تحائف ہم تقسیم کرتے ہیں. اور باقی یہ کہ رمضان میں جو سب سے بڑی سرگرمی ہوتی ہے وہ تو ہماری اپیل ہوتی ہے, کیونکہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے, اس میں لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں, اسی میں بہت بڑے پیمانے پہ لوگ صدقات, خیرات, زکوٰۃ, تو ہماری یہ بہت بڑی کیمپین ہوتی ہے کہ ہم لوگوں سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے ہاتھ بٹائیے تاکہ ہم مزید اس خدمت کے کام کو آگے بڑھا سکیں. میں اس میں ایک اور بات اہم عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے, پاکستان تو بہرحال جو ہم خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور سعادت دی ہے. وہ سعادت ہمیں یہ دی کہ ہم نے غزہ کے مسلمانوں کے لیے الحمدللہ الخدمت ان چند NGOز میں سے ہے دنیا کی کہ جن کو اپنی بڑی محنت اور کوشش کے بعد ہم نے یہ ممکن بنایا کہ مختلف ذرائع سے مظلوم فلسطینیوں تک ہم امداد پہنچائیں. تو اب تک ہم نے 5.5 ارب روپے کی امداد ہم مختلف ذرائع سے الخدمت کی طرف سے غزہ کے مسلمانوں تک ہم پہنچا چکے ہیں الحمدللہ, یا پہنچنے والی ہے. اور اسی طرح ہمارے پاس جو ہم نے ایک ری بلڈ غزہ کے نام سے ایک پروجیکٹ بنایا ہے. اچھا. اب آپ کو پتہ ہے جو میڈیا کے ذریعے تصویریں آ رہی ہیں اور جو فوٹیجز آ رہی ہیں, تو غزہ تو ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے. اسکول, اسپتال, انفراسٹرکچر, ہر چیز تباہ حال ہے, تباہ و برباد ہو چکی ہے. وہاں پہ بہت بڑے پیمانے پہ اس وقت یہ جو جنگ بندی کے نتیجے میں جو غزہ کے مظلوموں کو جو فتح ہوئی ہے, اس کے بعد اب ظاہر ہے اگلا مرحلہ تو اس کی بحالی کا ہے کہ ان مظلوموں کو کس طرح سے بحال کیا جائے. تو اس میں مختلف ممالک, مختلف فلاحی ادارے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. ہم نے بھی ریہیبلیٹیٹ غزہ کے نام سے ایک پروگرام بنایا ہے, اور 1.5 ارب روپے کا ہمارا پروجیکٹ ہے جس میں ہم رہائشی ٹاور بنائیں گے,
ہم اسکول بنانے کی کوشش کریں گے, ہسپتال بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں اس حوالے سے بھی پاکستان کے عوام سے اپیل کروں گا کہ وہ اس حوالے سے بھی اپنا حصہ ڈالیں. بہت خوب. اور میں نے بھی وہ فوٹیجز دیکھی کہ غزہ میں سڑک کے دونوں کناروں پر ملبہ پڑا ہوا ہے, یعنی بلڈنگ چونکہ گر گئی بمباری سے, اور اس کے درمیان بچوں نے جو ہے وہ رنگ برنگی جھنڈیاں لگائیں اور عربی میں اپنے ہاتھ سے بینرز بنائے کہ رمضان ماہ مبارک یا رمضان مبارک کے جو بھی ان کے عربی میں کچھ کلمات تھے. اور باقاعدہ میں نے افطار کے فوٹیجز بھی منگوائی کہ اسی کے بیچ میں, یعنی دونوں طرف ملبہ ہے, بچوں نے جو ہے وہ جھنڈیاں لگائی ہوئی ہیں, بینرز عربی میں آویزہ ہیں رمضان کی مبارکباد کے, اور اسی کے درمیان دسترخوان بچھے ہوئے ہیں, لمبے دسترخوان, ایک طرف خواتین ہیں پردے کے اندر, دوسرے میں مرد اور بچے ہیں, اور افطاری بھی ہو رہی ہے, اسی طرح اذان ہو رہی ہے, اور اسی طرح. تو جیسے ابھی بتایا بھٹو صاحب نے کہ ہمیں پاکستان کے غریبوں کو تو ہم یاد رکھتے ہیں, ہم اپنے رشتہ داروں کو, دوست احباب کو یقیناً جو غریب ان کو یاد رکھنا چاہیے, اور پہلے انہی کو یاد رکھنا چاہیے. لیکن اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو ان مظلوم فلسطینیوں کو تو ضرور یاد رکھیں, جن کے بچوں کا پتہ نہیں کہ وہ شاپنگ کر سکیں گے عید کے دن یا نہیں کر سکیں گے, جن کے افطار و سحر کا نہیں پتہ وہ کیا کھاتے ہوں گے. ورنہ آج سے 2-2.5 سال 3 سال پہلے فلسطین کے اندر اور اس کے اطراف میں جو غزہ اور اس کے اطراف کے جو علاقے ہیں, وہاں کی رمضان مبارک کی جو ساعتیں لمحات ہیں ان کو نوٹ کیا جاتا تھا, ان کو ایز اے ریفرنس پیش کیا جاتا تھا, وہاں کی رونقیں بتائی جاتی تھی کہ رمضان میں وہاں کی سحری اور افطاری کیسی ہوتی تھی مسجد اقصی اور اس کے اطراف میں. تو اس وقت وہ اس سے بظاہر وقتی طور پر محروم ہے, لیکن اگر ہم چاہیں تو ان رونقوں کو دوبارہ کر سکتے ہیں. مفتی صاحب اس پر ذرا کچھ کلمات ہو جائیں غزہ پر اور وہاں کے رمضان پر. تاریخ انسانی میں یہ ایک بہت بڑا ثانیہ ہے جو غزہ میں ہوا ہے, اور تاریخ انسانی میں ان مسلمانوں کا ایک بہت بڑا جذبہ دیکھنے میں آیا, جس طرح کی الخدمت کا انہوں نے حوالہ دیا, اور اس دیگر انفرادی طور پر بھی لوگوں نے ماشاءاللہ تعاون کیا ہے, اور پوری دنیا میں دعائیں ہوئی ہیں, مسلمان کھڑے ہوئے ہیں, آواز بلند کی ہے. اس وقت جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں میں ان سب سے درخواست کروں گا کہ افطار اور سحر کے لمحات دیکھیں. حضور نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے, الدعاء سلاح المومن, دعا مومن کا ہتھیار ہے. تو آپ افطار کے لمحات میں, سحر کے لمحات میں, جہاں جو این جی اوز ہیں, جو افراد ہیں, جو حکومتیں ہیں, جو گورنمنٹس ہیں, جو اپنا کردار ادا کر رہی ہیں کہ وہ بہتر طریقے سے وہاں امداد پہنچا رہی ہیں. اور ہم ظاہر سی بات ہے انڈیویجول میں اگر چاہوں کہ میں میری امداد پہنچا دوں تو یہ ناممکن ہے, اتنا آسان نہیں ہے. چلے ناممکن نہ بھی کہیں تو اتنا آسان نہیں ہے, لیکن دعا تو اللہ کی بارگاہ میں کی جا سکتی ہے. تو ہم اپنے سحر کے لمحات میں, تراویح کے لمحات میں, تو روایت میں آیا کہ جب تراویح ادا کی جاتی ہے اور جب 4 رکعت کے دوران جو بیٹھتے ہیں فرمایا اس دوران دعائیں قبول ہوتی ہے. تو اس دوران آپ دعائیں کریں, سحری کے لمحات میں دعائیں کریں. اللہ تبارک و تعالی غزہ کے مسلمانوں پر اپنا خاص کرم نازل فرمائے. آخر میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ غزہ کا جو مسلمان ہے نا, یقین مانیے جیسے آپ نے افطار کا اور رمضان شریف کا ذکر کیا, آج یہ جذبہ ہماری قوم کے اندر آنا بہت ضروری ہے کہ وہ اتنا ٹوٹ جانے کے باوجود اسلام کے بارے میں کوئی شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہو رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آقا اور اللہ سب دیکھ رہا ہے, اور ہمارے آقا گواہ ہیں ہمارے ایمان کے. اور جس عقیدت اور محبت کے ساتھ انہوں نے رمضان کو اپریشیٹ کیا ہے, اتنا تباہ ہونے کے باوجود مضبوط ایمان, ایک نئی صبح کے ایک امید کے ساتھ. اللہ اکبر. اور یہ دیکھیں حضرت, یہ وہ بچے میں نے بھی وہ دیکھا ہے مطلب کلپس وغیرہ, تو آپ وہ دیکھیں کہ میں یہ سوچ رہا تھا دیکھتے ہوئے قبلہ کہ آپ خود یہ دیکھیں کہ ان میں کتنے بچے ایسے ہیں کہ کسی کے والد نہیں ہیں, کسی کے والدہ نہیں, اور کسی کے والد کے دونوں پاؤں کٹ چکے ہیں, ہاسپٹلز نہیں ہیں, لائٹس کا اہتمام نہیں ہے, کھانا پینا نہیں ہے, اس کے باوجود وہ رمضان کی اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو آپ کی اور ہماری کتنی ذمہ داری بندی جہاں اللہ نے اتنی نعمت عطا فرمائی. کیا بات ہے. الخدمت فاؤنڈیشن کے اکاؤنٹ نمبرز اور ان کی ڈیٹیلز آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر ہیں. آپ ان کا ساتھ دیجیے, اپنی زکوٰۃ, فطرات, خیرات, عطیات جو بھی آپ ماہ رمضان مبارک میں خدمت کرنا چاہتے ہیں اور خدمت کی کیجیے تاکہ یہ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکیں. ایک اپیل آپ بھی کر دیجیے, ایک کیمرہ آپ کے سامنے. میں بالکل آخر میں ایک بار پھر میں اپیل کروں گا کہ دیکھیے, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ الخدمت فاؤنڈیشن ایک خدمت کا بہت بڑا ادارہ ہے, بہت بڑا نیٹ ورک ہے, اور لیکن ہم جو کچھ بھی کر پا رہے ہیں نا شبیر بھائی, وہ بہرحال ناکافی ہے. اس لیے کہ جس بڑے پیمانے پہ لوگ پریشان ہوتے ہیں, جس بڑے پیمانے پہ لوگوں کی ضروریات ہیں, مشکلات ہیں, اس کے مقابلے میں یہ بہت ناکافی ہے. کیونکہ دیکھیے در حقیقت یہ کرنا تو حکومتوں کے کام ہوتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں مخصوص حالات ہیں, نہیں کر پا رہے,
تو ہم لوگ مجبور ہیں. تو ان کے لیے یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ ناکافی ہے, ہمیں مزید امداد کی ضرورت ہے. میں اپیل کروں گا کہ اس ماہ مبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ تعداد میں اپنے عطیات, اپنی زکوٰۃ, اپنی خیرات, اپنے صدقات الخدمت فاؤنڈیشن کو دیجئے. ہمارے دست و بازو بنیے تاکہ اس خدمت کے کام کو مزید آگے بڑھایا جائے. بہت شکریہ آپ کا.